یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے، مخالفین کو معلوم ہونی چاہیے، دیگر مسالک کو معلوم ہونی چاہیے، علماء کو معلوم ہونی چاہیے، شیعہ کو معلوم ہونی چاہیے، سنی کو معلوم ہونی چاہیے کہ شیعہ کہتے کس کو ہیں۔ ہر چرسی شیعہ، ہر بھنگی شیعہ، ہر شرابی شیعہ، ہر بنگڑالو شیعہ، ہر دمالی شیعہ، ہر مست شیعہ، ہر نشئی شیعہ، یہ کس نے کہا یہ شیعہ ہیں؟ تشیع کی بنیاد ہے جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات گمشدہ نہیں ہیں، کسی صندوق میں بند نہیں ہے کہ وہ ملے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات اصول کافی، فروع کافی اور ان حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تمام روایات امام صادق علیہ السلام کی، کوئی چھوٹا جزئی مسئلہ بھی نہیں ہے جو نہ موجود ہو، ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پڑھ کے دیکھ لیں آپ ان میں امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، دین کی تبیین کس طرح سے کی ہے، توحید امام صادق علیہ السلام نے کیسے پیش کی، نبوت کیسے پیش کی، قیامت کا کیا تصور دیا، اور دین کے ارکان، نماز کو کیا پیش کیا، روزے کو کیسے پیش کیا، اور دیگر تمام ارکان کی کس طرح سے تبیین کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ یہ جعفری مسلک کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو مطابقت نہیں رکھتا وہ تشیع نہیں ہے، وہ حکومتی تشیع ہے، وہ MI6 کا تشیع ہے۔ MI6 وہی بنو امیہ جنہوں نے تشیع کو روکنے کے لیے، خصوصاً جو تشیع اس وقت جعفری تشیع جو زندہ ہوا ہے اور متعارف ہوا ہے اس صدی میں، وہ امام خمینی کے ذریعے، تو آپ یوں کہیں کہ تشیع خمینی، اس کو بھی پرکھ لیں آپ، امام خمینی کے راہ کو امام صادق علیہ السلام کے تشیع پہ پرکھیں۔ یہ ہمارے پاس کسوٹی ہے، توجہ فرمائیں۔ امام صادق علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو کچھ میرے نام سے، جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے، اور ہمارے آبا اور ہمارے ابناء ائمہ کے نام سے، اہل البیت کے نام سے دین کے طور پر جو چیز آپ تک پہنچے، اسے قرآن پہ پرکھو۔ قرآن کسوٹی ہے، قرآن پیمانہ ہے، قرآن بنیاد ہے، اسے قرآن پہ پرکھو۔ اگر قرآن کے ساتھ اس کی مطابقت ہے تو جو چیز قرآن کے موافق اور قرآن کے مطابق ہے، یہ جعفری ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اور اگر ہم سے منسوب، امام صادق اپنا فرما رہے ہیں کہ مجھ سے منسوب کوئی بات آپ تک پہنچے اور آپ اس کو قرآن پہ پیش کرو اور وہ قرآن کے مخالف نکلے، تو یقین جان لو کہ یہ ہماری بات نہیں ہے۔ یہ کسی نے جہالت کی وجہ سے، یا کسی نے مکر کی وجہ سے، فریب کی وجہ سے، فتنی کی غرض سے کسی نے یہ گھڑ کے ہم سے منسوب کر دیا یہ بات۔ امام نے فرمایا کہ اس کو دیوار پہ دے مارو، پٹک دو اس بات کو دیوار پر، پھینک دو اس کو دور، کہ یہ دین نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے مسلک کی کسوٹی قرآن ہے، اور آج تشیع اور اسلام کی کسوٹی امام صادق علیہ السلام کا مسلک ہے۔ یعنی آج جو بھی شیعہ کے نام سے کہیں بھی ہے، خواہ وہ فقہ ہے، وہ اعتقاد ہے، وہ عقیدت ہے، وہ جو بھی سلسلہ ہے، تشیع کے نام پر اگر ہے، تشیع کالے کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا۔ کالا تشیع امام اتفاقاً بنو عباس نے کالے کپڑے بنو عباس نے شروع کیے تھے پہننا۔ معلوم ہو شیعوں کو کس کی وراثت کس کے پاس آئی ہوئی ہے۔ کالے کپڑے بنو عباس نے شروع کیے تھے پہننا، ایک پہچان اپنی بنا لی۔ اور یہ میٹنگ جو کی انہوں نے، سب کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لوگوں کے طور پر، ایک پہچان کے طور پر، جس میں امام صادق علیہ السلام کو بلایا گیا اور عبداللہ محض کے ہاتھ پہ بیعت کے لیے امام کو کہا گیا کہ یہ مہدی ہیں۔ امام معصوم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ امام مہدی ہیں، آپ بیعت کریں۔ اس میں سب سیاہ پوش تھے، کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور امام علیہ السلام نے بتایا ان کو کہ یہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے ہے، یہ سیاہ پوش تمہیں جو کر دیا گیا ہے یہ ان کی وجہ سے ہے، بنو عباس نے یہ آپ کو اس طرح سے بنا دیا ہے۔ کہا میں نے کہا ہے تمہیں کہ یہ حلیہ بناؤ اپنا؟ امام صادق علیہ السلام کو میں نے بتایا تمہیں یہ حلیہ بناؤ اپنا؟ کس امام نے تمہیں کہا ہے کہ اس طرح سے بناؤ؟ یہ بنو عباس نے شروع کیا،
شعار بھی انہوں نے لگائے تشیع والے اور سیاپوش ہوئے، اور اس کے بعد ایک علامت بن گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا جو کچھ بیان ہے، میرا مذہب، مجھ سے منسوب ہر بات قرآن پہ پیش کرو، اگر قرآن کے مطابق ہے تو میری ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ یہ میری بات ہے، لیکن اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے، وہ میری بات نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ کسی بھی امام کی بات نہیں ہے۔ اگر تشیع کے نام پر کوئی سلسلہ قائم ہوتا ہے، اس کو تبیین امام صادق پر پیش کرو کہ آیا یہ مذہب جعفری کے مطابق ہے یا نہیں۔ کوئی بھی سلسلہ ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، جعفری ہو نام آپ، جب جعفری ہو یعنی تبیین جعفری اصل تشیع کی پہچان ہے، تو پھر سارے سلسلے اس کے ساتھ مطابقت رکھو۔ فرض کرو اگر کوئی شیعہ مخالف ہے، اس شیعہ مخالف کو بھی چاہیے، اگر وہ انصاف رکھتا ہے، ضمیر رکھتا ہے، عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو یہ تقاضے پورے کرنے چاہیے، جہالت کا ثبوت نہ دے۔ ہر چیز جو تشیع کے نام پر مشہور ہو جائے اس کو شیعہ مت کہو، امام صادق قبول نہیں کرتے۔ ایک پورا باب امام علیہ السلام نے ایک صحابی کو الگ سے تعلیم دی، یہ دیگر صحابہ کو نہیں بتایا۔ امام صادق علیہ السلام کا اسلوب بہت نادر تھا۔ کئی دفعہ ایک شاگرد کو تعلیم دے رہے ہیں یا ایک گروپ کو، ایک کلاس کو تعلیم دے رہے ہیں، دوسرا بھی آگو سا بیچ میں آ کے بیٹھ گیا، امام علیہ السلام نے موضوع بدل دیا۔ مثلا اعتقاد پہ گفتگو فرما رہے تھے، فقہ پہ شروع کر دی گفتگو۔ محسوس تو ہو گیا سب کو، جو پہلے کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں تو پتہ چل گیا کہ موضوع بدل دیا گیا ہے۔ بعد میں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے موضوع بدل دیا، تو امام نے فرمایا تھا کہ وہ فلاں آ گیا تھا، تو انہوں نے کہا وہ بھی تو اپنا ہی ہے، وہ بھی تو شیعہ ہے، اپنا ہے۔ امام نے فرمایا اپنا ہے لیکن علیحدہ کلاس کا ہے، اس قابل نہیں ہے، اس کلاس کے قابل، اس مطلب کے لیے ابھی تیار نہیں ہے۔ آپ توجہ کریں، امام صادق علیہ السلام کے ایک ایک کر کے ایک ایک نقطہ یہ سب کے لیے ہے، عمومی پیمانہ ہے، شیعہ ہوں یا سنی۔ اگر تشیع کو پرکھنا ہے آج کے زمانے میں امام صادق علیہ السلام کے منہج پر پرکھیں۔ اگر یہ منہج ہے ان کا امام صادق والا، یہ شیعہ ہیں، اگر نہیں ہے یہ جعلی ہیں، یہ حقیقی شیعہ نہیں ہے۔ جعفری اور جعلی، جعفری وہ ہیں جن کے تتابع کے مطابقت ہے۔ جس طرح امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تشیع کو مسخ کرنے کے لیے بنو امیہ نے بہت کچھ شروع کیا، اسی طرح آج بھی ہے، تشیع کو مسخ کرنے کے لیے آج کے بنو امیہ اور ان کے حربے یہی ہیں۔ تشیع کے اندر غلو، انحراف، جعلی تشیع، یہ آج کے بنو امیہ کا دلچسپ مشغلہ ہے۔ اس وقت امام صادق نے ناکام کر دیا ان کا کام۔ آج جعفری تعلیمات موجود ہیں، محفوظ ہیں۔ اگر یہ امام صادق علیہ السلام نہ کرتے یہ کام، تو جو چیز تشیع کے نام پر بک رہی تھی وہ اسی کو شیعہ سمجھا جاتا کہ یہی تشیع ہے۔ جیسے آج جو سوشل میڈیا میں آ رہا ہے دوسرے اس کو تشیع ہی سمجھ رہے ہیں، نہیں ہے۔ حقیقی تشیع جعفری تشیع ہے، جو امام جعفر، اگر کوئی اپنی کتاب کا نام لکھ دے تشیع جعفری، اس سے نہیں بن جاتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات تفصیل کے ساتھ جز موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ حدیث کی کتابوں کے اندر کتب اربعہ میں سب سے زیادہ احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہیں، اور یہ کتب سب کے پاس موجود ہیں اس وقت، ہر ایک کے پاس، ہر لائبریری میں موجود ہے۔ شیعہ سنی دونوں کی دسترس میں ہیں۔ ان کو سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد مدعیان تشیع کی باتوں کو پرکھتے جائیں ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے ان کے اعتقادات کو مذہب جعفری پر پرکھیں، توحید ان کی توحید جعفری پر پرکھیں کہ ان کی توحید وہی ہے
جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے، اصول کافی میں ہے، اور مرحوم شیخ صدوق نے ایک پوری کتاب توحید کے نام پر تدوین کی ہے، مفصل کتاب ہے۔ خوب یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی توحید ہے، اس کو دیکھو اور آج کے شیعہ کا نظریہ پرکھو۔ اگر امام صادق علیہ السلام سے مطابقت رکھتی ہے یہ توحید، یہ شیعہ ہے، اگر نہیں رکھتی یہ شیعہ نہیں ہے۔ یہ بنو امیہ کے کسی حکومت کی پیداوار ہے، یہ MI6 کی پیداوار ہے۔ من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم.